بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم سامعین و ناظرین، میں حافظ محمد فصیح حیدر جلالی آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اہل تشیع کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس کے اندر یہ کہا جا رہا تھا علی موسیٰ، علی عیسیٰ، علی خضر، علی یحییٰ۔ تو ان متع کی پیداوار کو شرم نہیں آتی؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 انبیاء کی فضیلت دے دی انہوں نے۔ پہلے یہ آپ ویڈیو سماعت فرمائیں، انشاءاللہ پھر ہم بعد میں اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ علی شافی، علی کافی، علی زمزم، علی کوثر، علی عیسیٰ، علی موسیٰ، علی خضر، علی یحییٰ، علی حاکم، علی۔ جی تو محترم سامعین و ناظرین، آپ نے ان کی ویڈیو سماعت فرمائی۔ یہ میرے پاس کتاب ہے نہج البلاغہ، جو بقول ان کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے۔ مؤلف حجت الاسلام سید رضی شریف، مترجم مفتی جعفر حسین۔ انہوں نے نہج البلاغہ کے اندر لکھا، یعنی ترجمہ کیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کا اشارہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاکت میں مبتلا ہوں گے، ایک محبت میں حد سے بڑھ جانے والا اور دوسرا جھوٹ و افطرا باندھنے والا۔ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہیں۔ تو جو زیادہ علی 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 کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جہنمی ہونے کی بات ہے، تو یہ جناب کہتے ہیں ہم ٹھوک کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے اور اپنا ٹھوک کر عقیدہ ہے کہ ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ تو ذرا اپنے بڑوں کی ہی طرف دیکھ لو، انہوں نے کیا لکھا ہے اس میں۔ کہتے ہیں میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاکت میں مبتلا ہوں گے، ایک محبت میں حد سے بڑھ جانے والا اور دوسرا جھوٹ و افطرا باندھنے والا۔ آگے سید رضی کہتے ہیں، سید رضی ٹواڈا وڈا، سید رضی کہتے ہیں حضرت کا یہ قول اس ارشاد کی مانند ہے کہ میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہوئے، ایک محبت میں غلو کرنے والا اور دوسرا دشمنی عناد رکھنے والا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو حد سے بڑھ کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں وہ بھی جہنمی ہیں، اور دوسرے جو نہیں مانتے وہ بھی جہنمی ہیں۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح طریقے سے مانتے ہیں وہ اہل سنت و جماعت والے ہیں، اور جو جنتی بھی ثابت ہوئے وہ بھی اہل سنت و جماعت والے لوگ ہیں۔ تو دوسری یہ بات، اہل تشیع کی گستاخیاں۔ اس کتاب کا نام ہے حیات القلوب، ملا باقر مجلسی، جلد 2 کے اندر لکھتے لکھتے پتہ نہیں کیا دورہ پڑا اس بندے کو۔ اچھا جی، حضرت نے کیا لکھا؟ سب سے پہلے کہتے ہیں بسند معتبر ابن عباس سے روایت ہے، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا تو فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرا تو ان سب نے علی بن ابی طالب کے بارے میں دریافت کیا، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ علی کا نام میرے نام سے زیادہ آسمانوں پر مشہور ہے۔ اب یہ دیکھیں کس طرح جھوٹ منسوب کیا جا رہا ہے ان کی طرف، حالانکہ گستاخی ان کی اپنی ہے۔ اور ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، تو واقعہ معراج کا بیان انہوں نے لکھتے ہوئے یہ بات نقل کی، حالانکہ یہ بات جھوٹی ہے اور من گڑت ہے۔ دوسری بات، آگے چلتے چلتے انہوں نے پھر کیا لکھا؟ تو لکھتے ہیں دوسری جگہ، خدا بند عالم نے جناب علی کی تصویر اپنے نور اقدس سے خلق فرمائی، جس کی فرشتے سب زیارت کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کس طرح انہوں نے اس بات کتاب کے اندر بھی لکھا، اور اس کتاب سے بھی یہ ثابت ہوا اہل سنت و جماعت والے جنتی ہیں، اور جو زیادہ شان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑھاتے ہیں انہیں جہنمی کہا گیا، اور اس کے اندر بھی ان کی گستاخیاں ہیں۔ تو کس قدر ان کو شرم ہی نہیں آتی
ہم دن بدن کیا کرتے جا رہے ہیں، اور یہ متع کی پیداوار ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی شان بڑھاتے ہیں، حالانکہ الحق الیقین کے اندر اور دیگر کتابیں ہیں ان کی ہیں جو گستاخیوں سے بڑی پڑی ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں جناب ہم کا عقیدہ ہے۔ تو ہم نے کہا تم نے اپنی حیثیت تو دیکھ لی ہوگی نہج البلاغہ کے اندر، یہ کیسا عقیدہ ہے کہ انبیاء سے صحابی کی شان کو بڑھایا جا رہا ہے؟ تو میں اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی صحابی کا رتبہ جو کسی نبی کے برابر کرے کفر ہے، بجائے اس کے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی کی شان انبیاء سے زیادہ کر دی جائے، حالانکہ یہ کھلم کھلا کفر ہے۔ تو میں اپنے مسلمان بھائیوں کو، سنیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب اپنا عقیدہ بچائیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم تفضیلیت اور ہم اہل تشیع سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔